بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کابل افغانستان کا دارالحکومت مسلسل دوسرا دن ہے اور تقریباً یہی وقت ہے جب کابل دھماکوں سے گونج رہا ہے، لرز اٹھا ہے اور پاکستانی جیٹ طیاروں کی پروازیں ہیں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے 3 مارچ ہے، منگل کا دن ہے۔ کل پیر کو یعنی 2 مارچ کو بھی اسی قسم کی صورتحال تھی۔ کچھ اطلاعات قندھار سے اور خوست سے، پکتیکا سے، ننگرہار، جلال آباد سے خبریں ہیں اور یہ کچھ آدھی رات کی خبریں ہیں اور کچھ سحری کے وقت کی خبریں ہیں۔ صبح یہ اطلاعات جو ہیں یہ موصول ہو رہی ہیں، باقاعدہ تصدیق کی جا چکی ہے افغان وزارت دفاع کے ترجمان کی طرف سے کہ کابل میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں۔ پاکستانی جیٹ طیاروں کی پروازیں ہیں اور اینٹی کرافٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شدید نوعیت کے دھماکے جو ہیں کابل کے شہری سن رہے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ٹارگٹ کیا ہے، نقصان کیا ہوا ہے، لیکن یہ مسلسل دیکھا جا رہا ہے فضاؤں میں، اور اس کی جو عام شہریوں نے ویڈیوز بنائی ہیں یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر دستیاب ہیں۔ میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کون سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے ہیں کہ جہاں پہ جھڑپیں جو ہیں یہ جاری ہیں، اور ظاہر ہے کہ فوری طور پر نقصان کے حوالے سے نہیں بتایا جا سکتا۔ ضلع علی شیر خوست کا ضلع ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے کارروائی کی ہے۔ پشتو میں اس کو علی شیرو کہتے ہیں، پولیس والی۔ اور ضلع ارغستان اور ضلع معروف یہ قندھار کے اضلاع ہیں، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کارروائی جاری ہے اور دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے، یعنی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے مابین۔ صدیق اللہ نصرت ہیں، یہ ترجمان ہیں افغان وزارت دفاع کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خوست میں پاکستانی ہیلی کاپٹرز نے بمباری کی ہے اور ساتھ میں کابل میں فضائی کارروائی کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جس طریقے سے پیر کو صبح یہ کارروائی دیکھی گئی، اسی طرح منگل کو بھی یہ کارروائی جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے دیکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح ننگرہار میں جو سرحدی پوائنٹس ہیں یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے خیبر کا ضلع لگتا ہے، اور پھر جلال آباد شہر کے اندر سے بھی ایسی کچھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر بھی دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو قندھار کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، شمالی وزیرستان کی سائٹ پہ اس طرف جو خوست کا علاقہ ہے یہاں سے بھی شدید جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جو سرحدی دیہات ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، اور یہ متاثرین جو ہیں بیار و مددگار ہیں۔ میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ جو سرحدی دیہات کے لوگ ہیں انہوں نے شروع دن سے ہی نقل مکانی کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ یہ محفوظ مقام کی طرف نکل پڑے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں تو پھر جو مشکل صورتحال ہوتی ہے اس کا صرف ہم اور آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں ایمل ولی خان، انہوں نے ایکس کے اوپر لکھا ہے اور کچھ اسی قسم کی مشکلات کے حوالے سے بتایا ہے۔ میں باقی بھی پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ ایکس کے اوپر جو ایمل ولی خان نے لکھا ہے یہ میں اس لیے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جو سرحدی علاقے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کس قسم کی مشکل کا سامنا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، افغان بارڈر پر کشیدگی، فائرنگ اور عسکری کارروائیوں کے باعث چترال کے سرحدی علاقے ارندو اور دیگر ملحقہ دیہات کے مکین بے گھر ہو کر دروش اور لوئر چترال کے مختلف مقامات پر پناہ لینے میں مجبور ہیں۔ یہ خاندان اس وقت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ANP لوئر چترال کے ذمہ داران اور خدائی خدمتگار آرگنائزیشن اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین کی حتی المقدور امداد کر رہی ہے، مگر یہ ایک محدود کوشش ہے۔ مقامی افراد کے مطابق نہ صوبائی حکومت کہیں دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی مؤثر اقدام سامنے آیا ہے۔ دروش میں ایک کالج کے 2 ہالز IDPs کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جہاں خواتین اور مرد ایک ہی جگہ پہ قیام کرنے پر جو ہے یہ مجبور ہیں، جو نہ صرف غیر مناسب بلکہ انسانی وقار کے بھی منافی ہے۔ بنیادی سہولیات، خوراک، طبی امداد اور علیحدہ رہائش کا انتظام فوری طور پر ناگزیر ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر ان متاثرہ خاندانوں بالخصوص خواتین اور بچوں کی حالت زار پر رحم کریں اور ان کی باعزت قیام
خوراک، صحت اور سیکیورٹی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بیار و مددگار نہ چھوڑے۔ یہ معاملات اور دوسری طرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملے جاری ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اور مختلف تنظیموں کی طرف سے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کل رات پشاور کا پولیس اسٹیشن ہے ریگی ماڈل ٹاؤن، اس پر ملیٹنٹس نے حملہ کیا سنائپر گنز سے، اور پولیس نے بروقت کارروائی کی اور بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ پسپا کر دیا گیا ہے، اور پولیس کی باری نفری بھی اس علاقے میں پہنچی۔ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کی، تو میں کل کی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ افغان مہاجرین کے اوپر کتنا دباؤ ہے۔ ان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جو تیز ہو گیا تھا، وہ سلسلہ اب روک دیا گیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے اوپر بھی، اور خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ تک یہ شکایات پہنچی تھیں کہ کچھ پولیس اہلکاروں نے، تمام نے نہیں، کچھ پولیس اہلکاروں نے اس صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے رشوت وصولی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، افغان شہریوں کو پکڑنا اور ان کو رشوت لے کر پہ چھوڑ دینا۔ یہ سونے کی چڑیا ان کے لیے افغان مہاجرین جو ہیں یہ بن چکے تھے۔ تو اب یہ اچھی بات ہے کہ اس میں اب نرمی آئے گی رمضان المبارک کے احترام میں بھی، اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ سرحد بند ہے، بارڈرز اگر بند ہیں، اگر ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو پھر ان سینکڑوں ہزاروں جو افغان مہاجرین ہیں ان کو پھر رکھنا کدھر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اور پھر ایران کا معاملہ آپ دیکھیں، ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کو ایران نے میزائل داغ کر نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کی تفصیل بیانی ہے۔ اور پشاور میں جو امریکن کونسلیٹ ہے، اس کے جو آپریشنز ہیں یہ بند کر دیے گئے ہیں۔ 2 مارچ سے اس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب فوری طور پر ہم نے رد عمل دیکھا تھا ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد، کراچی میں تو بہت پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، جو امریکن کونسلیٹ پر دعویٰ بولا تھا مظاہرین نے، اس میں جانی نقصان بھی ہوا تھا، تقریباً کم از کم 9 یا 10 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور پشاور کا جو امریکن کونسلیٹ ہے اس کی طرف بھی سینکڑوں لوگوں نے مارچ کیا تھا، لیکن ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، اور پھر یہ پرامن طور پر جو ہے یہ منتشر ہو گئے تھے مظاہرین۔ تو یہ صورتحال، اور پھر جو سرحدی اضلاع ہیں جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے بہت قریب علاقے ہیں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، وہاں پہ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صدارت میں بھی ایک جو ہے اجلاس ہوا امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے۔ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کی صدارت میں بھی اس طرح کے اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں، اور یہ جو تازہ ترین صورتحال سامنے آ رہی ہے مختلف علاقوں کی طرف سے، اور خصوصاً پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے، یہاں سے جو افسوسناک صورتحال ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں تشویش بھی ہے۔ تعلیمی ادارے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ سرحدی جو اضلاع ہیں یہاں پہ بند کیے جاتے ہیں، مومند میں، باجوڑ میں، خیبر میں، اور پھر وزیرستان میں، اور شمالی وزیرستان کے تعلیمی ادارے جو ہیں یہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ جتنے بھی ہائی سکولز ہیں، مڈل سکولز ہیں، وہاں پہ اگر کالجز ہیں تو وہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہوں گے یہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ کابل میں کیا نقصان ہوا ہے پاکستان کی فضائی کارروائی میں، اور اہداف کیا ہیں، اور یہ جو پاکستان کی طرف سے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اہداف حاصل نہیں کیے جاتے، اور اہداف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے یہ افغانوں کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، اور افغان طالبان کے ساتھ کوئی لینا دینا، یا وہاں کا رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا ٹارگٹ وہ ملیٹنٹس ہیں جو پاکستان میں حملہ آور ہوئے ہیں، حملے کرتے ہیں، اور ان ملیٹنٹس اور ان تنظیموں کے سربراہوں کے یا ان تنظیموں کے لوگوں کے جو سہولت کار ہیں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہیں۔ کب یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے پاکستانی ادارے،
یہ ظاہر ہے کہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔